السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے میری کیپ دیکھی، سوچتے ہوں گے کہ انکل نے یہ کیپ کیوں پہنی، اور بھائی یہ آج سفید قمیض کیوں پہنی۔ بھائی سفید قمیض اس لیے پہنی کہ میں پیسفل آدمی ہوں اور پیس چاہتا ہوں پوری دنیا میں، کیونکہ باقی پورے نظام میں اللہ پاک نے سلامتی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھ لی، چاروں طرف نظر کیا، برسا برس سے کروڑوں برس سے سلامتی ہے، ستاروں، چاند، سورج اور ہر جگہ سلامتی ہے۔ اور بھائی ہماری زمین پر سلامتی ڈسٹرب ہو گئی تھوڑی سی، اس لیے میں نے کہا کہ اب میں سفید قمیض پہنوں، اور یہ ایک ٹوپی میں نے جو لگائی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں تمام ہمارے ممالک کے اس میں چھوٹے چھوٹے نشان ہیں، سب کی ریپریزنٹیشن ہے۔ اب میں پوری دنیا کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں بھائی۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک کہانی سنانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ وہ سن لیں تو آپ کو شاید اس سے کچھ سبق مل جائے، اور پھر اپنا خیال رکھیں اور معاملات کو ذرا دھیان سے دیکھیے چاروں طرف۔ بھائی ایک جنگل میں 4 بیل تھے، بیل۔ ایک کالا تھا، ایک سرخ تھا، ریڈ، ایک بھورا یا گرے تھا، اور ایک جو تھا وہ سفید تھا۔ تو کچھ کتنے ہو گئے بھائی؟ ایک سرخ، ایک کالا، ایک سفید، ایک گرے، 4۔ چاروں جو بیل تھے، یہ گائے والے بیل کی بات ہو رہی بھائی، تو وہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے جاتے ہیں، طاقتور ہیں، ہمارے اندر بہت طاقت ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہو کر ایک یونین اور یونٹی بنائے لیتے ہیں۔ بھائی وہ چاروں یکجا ہو کر سر جوڑ کر انہوں نے یونٹی بنا لی، اور یونین بنا کے وہ کسی دوسرے جنگل میں سامنے والے میں نکل گئے۔ وہاں جب پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں تو ایک بہت ہی خطرناک شیر ہے اور بہت سے جانور خطرناک قسم کے موجود ہیں۔ بھئی انہوں نے کیا کیا کہ یونٹی بنا کر سب سے پہلے جو وہاں کا جو بڑا شیر تھا اس کو للکار دیا، اور للکارا تو چاروں کے چاروں، ایک پیچھے، ایک آگے، ایک سامنے، ایک اس طرف کھڑے ہو کر، اور اس کو للکار کے اس پر جب حملہ کیا تو ان کے بڑے بڑے جو سینگ تھے وہ انہوں نے شیر سے کے اوپر جب حملہ کیا تو ان سینگوں سے اس کا ستیہ ناش کر دیا، اور وہ شیر مر گیا۔ اس کی خبر بھئی بہت جلدی جنگل میں چلی گئی، پہنچ گئی، سب لوگوں نے کہا بھئی یہی طاقتور لوگ ہیں، انہی کی ریسپیکٹ کرو اور انہی کی عزت کرو، یہی یہاں کے بس طاقتور لوگ ہیں، ان کا ان کی بہت بھئی عزت ہونے لگی، اور بہت ان کو لیے مزے ہو گئے اس جنگل کے اندر، اور سب ان کی طاقت بھی انہی کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے بس وہ اس میں بہت خوش رہتے تھے۔ کافی دن گزر گئے، ہر جانور ان کو سلام کرتا تھا، اور وہ بہت اپنی یونٹی کی وجہ سے بڑے کامیاب تھے، بڑی ان میں طاقت تھی، بڑے کامیاب تھے، جہاں جاتے تھے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، سارے جانور ان کے بڑا عزت کرتے تھے، اور بڑی اچھی اچھی جگہیں ان کو دے دی گئیں، اور ان کے مقام بھی اچھے ہو گئے۔ بھئی یہ معاملہ کچھ دن تک چلتا رہا، 2-4 سال تک۔ پھر ایک دوسرا شیر آیا، لیکن یہ جو تھا نا، یہ بھائی بہت تھنک ٹینک تھا، بہت سوچ بچار کرنے والا، بہت انٹیلیجنٹ، بہت ذہین، بہت فتین۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائی کون سا شیر ہے یہ؟ بہت ہی ڈینجرس، اور اس کا دماغ بڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ اچھا یہ ہیں جنگل میں جو آئے ہیں۔ بھئی وہ بہت نیچے کو منہ کر کے خاموشی کے ساتھ ان چاروں کے پاس آیا، اور آنے کے بعد چاروں میں سے کہا کہ بھئی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ بڑے طاقتور ہیں، آپ میں بڑی شان ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، اور میں بھی بڑی آپ کی عزت و احترام کرتا ہوں، اور مجھے یہ پتہ چلا، آپ کو پتہ ہے تو میں تو اس جنگل کا بادشاہ ہوں، میں شیر ہوں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ بھئی آپ لوگ بھی بہت طاقتور ہیں، اور آپ کی میں بڑی عزت، بڑی اہمیت کرتا ہوں۔ تو اب مجھے آپ سے تھوڑی سی بات یہ کرنا ہے کہ آپ 4 ہیں، تو میں بھی چونکہ جنگل کا بادشاہ ہوں، میں چاہتا ہوں آپ میں سے بھی کوئی ایک بادشاہ بن جائے، کنگ آف دی جنگل۔ تو جب آپ کنگ آف جنگل بن جائیں گے تو ان میں سے پھر میں اسی سے بات کیا کروں گا، اس کے ساتھ گھوما کروں گا، پھرا کروں گا، اس کے ساتھ میں کافی مطلب یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ ریسلنگ کروں گا، اور سارے گیمز کھیلیں گے ہم دونوں، ہم اور میں آپ سے صرف ایک سے بات کروں گا جو جنگل کا بادشاہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ جو یہ ریڈ والا جو ہے، ریڈ والا
اس کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا کہ بھائی آپ زیادہ طاقتور بھی معلوم ہوتے ہیں، آپ کا خوبصورت کلر بھی ہے اور آپ میں بڑی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، آپ بڑے انٹیلیجنٹ بھی معلوم ہوتے ہیں، تو آپ جنگل کے بادشاہ بن جائیں۔ بس خدا کا کرنا کیا تھا کہ اس کے دل میں جو لال والا جو تھا، سرخ والا، اس کے دل میں یہ آیا غرور اور تکبر، اور اس نے کہا کہ واقعی میرے اندر بڑی طاقت ہے اور میں بہت خوبصورت بھی ہوں اور میں ذہین بھی ہوں۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے جی، میں ہو گیا جی کنگ، اور چاروں طرف اپنے تینوں کی طرف دیکھا، دوستوں کی طرف، اور کہا ٹھیک ہے بھائی، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، دیکھو میرے اندر طاقت بھی ہے، میرا رنگ بھی سرخ ہے اور فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میں بڑا حاملہ آور بھی ہوں اور ایسا کیا میں نے، ایسا کیا۔ وہ کہنے لگا کہ جی ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے بیچارے تینوں، اور اس نے کہا کہ جی یہ بادشاہ بن گئے، یہ آج سے کنگ ہے۔ تو ان کا کہا کہ بھائی کنگ صاحب، اب آپ کل کو ہمارے ساتھ گھومیں پھریں، سیر کریں، ادھر ادھر جائیں، اور شام کو ریسلنگ بھی ہوگی۔ یہی ہوا کہ وہ جنگل میں ادھر ادھر گئے، گھومے پھرے، سیر کی، سارے جانوروں کو پتہ چل گیا کہ بھائی ان کی بڑی دوستی ہو گئی ہے، دونوں بادشاہ ہیں۔ شام کو جب ریسلنگ ہوئی تو کیونکہ دو بدو ایک کی ایک پر ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیر نے اس پر جب حملہ کیا ریسلنگ سے، تو اس کی کمر کو پکڑ لیا ہاتھوں سے اور اس کی گردن کو اپنے منہ میں لے کر ایسا نچوڑ کے خون پی گیا اور ادھر مار کے پھینک دیا، اور اپنے بچے کو کہا بھائی انہیں کھا جاؤ، اور اس نے اعلان کیا کہ بھائی وہ ریسلنگ میں ہار گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں میرے دوستوں اور بھائیوں، دوسرے دن پھر وہ آیا، اس نے کہا جی وہ تو چلے گئے دنیا سے، اب آپ میں سے کوئی کالا والا یا جو بھی ہیں آپ کو طاقتور لگتے ہو آپ بن جائیں۔ اس طرح جناب کالے والے بادشاہ بن گئے، 2 دن میں کالے والوں کا بھی وہی حشر ہوا جو لال والوں کا ہوا۔ سرا کرتے کرتے سفید والے کے ساتھ بھی یہی ہوا، 1 ہفتے کے اندر یہ تینوں بادشاہ انتقال کر گئے۔ اب اس کے بعد جو دوسری کہانی ہے میرے دوستو، وہ اگلی قسط میں سن کے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔